لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والذين لا يشهدون الزور اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب کوئی لغو کام کے ساتھ گزرتے ہیں مروا کراما گزرتے ہیں باعزت والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ ہیں جب انہیں نصیحت کی جائے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ لم یخروا علیہا نہیں گرتے اس پر صما وعمیانا بہرے اور اندھے ہو کر والذین یقولون ربنا اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا ہب لنا اے ہمارے رب دے ہمیں من ازواجنا وذریاتنا ہماری ازواج کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک وجعلنا للمتقین اماما اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا اولئک یجزون الغرفۃ یہی لوگ ہوں گے جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا بما صبروا بسبب ان کے صبر کرنے کے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور وہ ملیں گے اس میں تحفوں اور سلامتیوں کے ساتھ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں حسنت مستقرا ومقاما بہت بہتر ہے قرار کے اعتبار سے اس جگہ قل ما یعبأ بکم اے نبی آپ کہہ دیجئے نہیں ہے پرواہ تم پر ربی میرے رب کو لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتی تمہاری پکار
فقد کذبتم، بس یقیناً تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، بس ہوگا عن قریب یہ الزام، والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ ما قبل اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے بھی نہیں ہیں، کسی جان کو قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، اور جو ایسے افعال اٹھائے گا تو بڑا گناہ جو ہے وہ اس کو ملے گا، اور دگنا عذاب اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے دیں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ رسوا کن رہے گا، سوائے وہ شخص جس نے توبہ کیا، ایمان لایا، عمل صالح کیا، تو اللہ اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما لے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے اور توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً اس کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور یہاں سے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، تو مروا کرامہ گزر جاتے ہیں باعزت۔ یعنی ایک تو جھوٹی گواہی کسی لحاظ سے نہیں دیتے، جھوٹی مجلسوں میں حاضر بھی نہیں ہوتے۔ لا یشہدون کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی مجلسوں میں حاضر ہی نہیں ہوتے، تو جھوٹی مجلسوں سے میں حاضر ہونا اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں کام برے ہیں، اور الرحمن کے بندے ان دونوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹی گواہی دے جاؤں، آج دنیا میں تھوڑا سا منفعت مجھے مل جائے یا میرے کسی رشتہ دار کو مل جائے، کل قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے، تو اس لیے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور لغو باتوں سے، ایسی بیہودہ باتوں سے جن کا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسے کاموں کے ساتھ جب وہ گزرتے ہیں مروا کرامہ، تو باعزت وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ ہیں اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جائے ان کے رب کی آیتیں بیان کر کے، ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ فوراً جو ہے لم یخروا علیہا، یعنی فوراً گرنے نہیں لگ جاتے کہ وہ بس اللہ کی آیت آ گئی ہے، بلکہ غور و فکر کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گرتے ان آیتوں پر صما وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کر۔ اللہ کی آیتوں میں بھی غور و فکر کے بغیر انسان کو یہ حکم نہیں ہے کہ انسان غور و فکر کیے بغیر جو ہے وہ کود جائے اور جو ہے اگلے بندے کو کہے کہ بس آپ نے غلط کام کر لیا ہے۔ انسان جب بھی افعال کرے تو افعال میں سب سے پہلے نشانہ انسان اپنے آپ کو بنائے کہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سارے جو ہے میرے افعال میں سے ہیں، میں ان گناہوں سے بچوں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے دوسرے لوگوں کو اس میں شمار فرمائے اور دوسرے لوگوں کو اس کے لیے نصیحت بنے۔ اس لیے کہ پیشوا کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی شخص پیشوا ہے، امام ہے، تو اس شخص کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ دوسروں کو انسان جو ہے کفر کی طرف آمادہ نہ کرے، انہیں اسلام کی طرف اور تقوی کی طرف، سنتوں کی طرف آمادہ کرے، اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان اللہ کی کلام کو اور سنت رسول اللہ کو معطر کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کرے۔ تو یہی بات ہے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے جو ہے جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں بیان کر کے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ غور و فکر کیے بغیر جھکتے بھی نہیں ہیں، اندھے بن کر ان آیتوں پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ فوراً جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کر لیتے ہیں، اور جب وہ غور و فکر کامل طریقے سے کر لیتے ہیں پھر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جھک کر اللہ رب العزت کا سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور پھر ان افعال کو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا، اور کہتے ہیں رحمان کے بندے اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، دے ہمارے لیے ہماری ازواج کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اولاد اور ہماری ازواج کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا، امام۔
یہاں پر دو باتیں ذکر ہیں. ایک یہ کہ ایک عباد الرحمن بندے، اللہ کے بندے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. بہت سی چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ فلاں فلاں چیز ہے، اگر میری اولاد اس طرح کام کرے تو بس جو ہے میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن در حقیقت خوشی دنیا اور آخرت کی خوشی یہ ہے کہ جو ہے اولاد اور ازواج اور گھر کا ہر فرد جو ہے وہ تقوی الہی میں، اطاعت الہی میں، اپنے عبادات میں، یعنی تمام کے تمام اوقات کو صرف کرے. اور یہ سب سے بڑی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ آپ گھر میں جائیں، آپ کے کسی جو ہے گھر کے کسی ایک فرد جو ہے وہ نماز کے لیے بیٹھا ہو، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی قرآن سیکھ رہا ہو، کوئی مسائل کی بحث کر رہا ہو، تو یہ جو ہے آنکھوں کی کامل ترجیح سے جو ہے یعنی ٹھنڈک ہے. اور یہی عباد الرحمن جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت تیری ہی عبادت کریں، اور تیری عبادت جب کریں گے تو حقوق کو بھی بجا لائیں گے. جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں در حقیقت وہی حقوق کو بجا لاتے ہیں. انہیں ہر حق کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا ہم پر کیا حق ہے. اور جنہیں اللہ کی عبادت کا پتہ نہیں ہے، جب اللہ کا حق معلوم نہیں ہے تو بندوں کے حق تو لازمی وہ غصب ہی کریں گے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بنا ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا امام. پیشوا لوگوں کا امام، پرہیزگار لوگوں کا امام، یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ وہ اللہ سے ہر وقت مانگتے ہیں اللہ ہمیں پرہیزگار لوگوں کے ساتھ شمار فرما، اور پرہیزگار لوگ ہی جو ہے ہمارا پیشوا ہوں یا ہم پرہیزگار لوگوں کے پیشوا ہوں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا بھی یہ اس کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ پرہیزگار لوگ، ڈرنے والے لوگ جو ہے وہ تو بڑے ہی اعلیٰ درجے پر ہیں. ہمیں اتنا پرہیزگار بنا کہ لوگ ہمیں جو ہے اپنا پیشوا مان لیں، لوگ ہمیں اپنا امام بنا لیں. یہ جو ہے تقوی کا اعلیٰ معیار ہے. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلہ دیا جائے گا بھلا کھانے بما صبروا، بسبب ان کے صبر کے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ اس جنت میں ایک دوسرے سے جب ملیں گے تحیتاً تحفوں کے ساتھ ملیں گے، وسلامہ اور سلامتی کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے سلامتی ہی سلامتی ہوگی. سبحانک اللہم، اور جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیحات کریں گے، اور جب وہ آپس میں ملیں گے تو سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملیں گے. اور اسی طرح فرشتے بھی جب ملیں گے تو سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان بالا خانوں میں. حسنت مستقر و مقامہ، بہترین ہے وہ قرار کی جگہ اور بہترین مقام ہے. قل ما یعبأ بکم، یہ پیچھے ایک آیت گزری تھی پچھلے سبق میں، اللہ رب العزت نے وہاں ذکر کیا جہنم کی صفات کو کہ اے اللہ ہم سے جہنم کی عذاب کو پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. اور ساتھ ذکر کیا تھا انہا ساعت مستقر و مقامہ، وہ بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے. یہاں اس کے مد مقابل میں مومنین کی صفات اور پھر جنت کی جو صفات ذکر کرنے کے بعد مومنین یہ دعا کرتے ہیں اللہ وہ بہترین ٹھکانہ اور بہترین مقام ہم سب کو عطا فرما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ نہیں ہے پرواہ تم پر میرے رب کی طرف سے، یعنی میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری پکار نہ ہوتی، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تمہارا اللہ کو پکارنا نہ ہوتا، تو یہ اللہ رب العزت کو بندوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے. اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ سارے اللہ کے محتاج ہیں. صمد کا صحیح معنی یہی ہے کہ سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ذات وہی ہے. تو یہی بات ذکر کی کہ عبادات، جتنی انسان عبادت کرے تو عبادت کا اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی انسان اللہ رب العزت کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی اللہ رب العزت کی شان ہے، اگر ساری انسانیت اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائے اللہ کی شان کو نہ بڑھا سکتی ہے. اگر ساری انسانیت اللہ کے نافرمانی میں، فسق و فجور میں لگ جائے تو اللہ کی شان کو نہ گھٹا سکتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارے اوپر میرے رب کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہاری پکار نہ ہوتی. تم دعائیں کرو، دعاؤں کا یہی معیار ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ انداز سے پکارو. اصل دعا یہی ہے کہ انسان مخفی دعا کرے، اور ہر نماز کے بعد انسان جو ہے وہ مخفی طور پر دعا کرے اللہ رب العزت سے. اگر ہاتھ اٹھائے ہوئے تب بھی دعا کرے، ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے تب بھی دعا کرے.
ہر حال میں جو ہے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ مانگنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کہ اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اور جتنے دعاؤں کے الفاظ ہیں ان الفاظوں کو انسان یاد کرے۔ محض رٹی رٹائی دعا یہ بھی جو ہے بہتر نہیں ہے، صرف تعلیماً ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں، جتنی ہم دعائیں کرتے ہیں یعنی خصوصاً درس کے بعد، یہ تعلیماً دعائیں ہیں۔ در حقیقت دعا کا اصل مغز اور اصل خلاصہ یہی ہے کہ انسان انفرادی طور پر دعائیں کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیماً کبھی دعا فرما لیا کرتے تھے تاکہ صحابہ ان دعاؤں کو سیکھ لیں۔ باقی جتنی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو ہے اپنی انفرادی دعا مانگتے تھے، اسی طرح یعنی کوئی بھی اس طرح کام ہوتا تھا، 2-3 مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا منقول ہے۔ ایک یعنی بارش کے مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا منقول ہے، اور ایک حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا مانگی ہے۔ یہ 1-2-3 مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دعا مانگی اور صحابہ کرام نے آمین کہا ہے۔ باقی اکثر جگہ یہی ہے کہ یعنی خفیہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اور خفیہ انداز سے بس یہی ہے کہ نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قسم کی عادات تھیں۔ ایک عادت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سلام پھیر لیتے فوراً اٹھ کے چلے جاتے، کسی کی طرف دھیان نہیں، بس فوراً نکل جاتے، حجرہ میں چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنے سنتوں کو جو ہے پڑھ لیتے۔ دوسرا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہی بیٹھ جاتے تاکہ جو ازواج مطہرات، جو عورتیں، جو مسلمان عورتیں مسجد میں آئی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ عورتیں بھی رخصت ہو جائیں، اور وہ رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے چلے جاتے اور گھر میں اپنی نوافل اور سنتیں ادا فرما لیتے۔ اور تیسری عادت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ جاتے اور کوئی جو ہے یعنی دین اسلام اور شریعت مطہرہ کو تھوڑا بہت بیان کر لیتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے۔ یہ 3 مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، احادیث مبارکہ میں تفصیل سے وارد ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے اتنی جو ہے اللہ کی جتنی عبادات تھی، اطاعات تھی، ان سب کو جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یکون لزاما، اب تو تم پر یہ چیزیں لازمی بن گئی ہیں، اب تو یہ جہنم کا عذاب تم پر لازمی بن گیا ہے اور چمٹ ہی جانے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں، مروا کراما، تو باعزت گزرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ ہیں جب انہیں نصیحت کی جائے ان کے رب کی آیتیں بیان کر کے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گرتے ان پر اندھے، بہرے اور اندھے بن کر۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب دے ہمیں من ازواجنا، ہماری ازواج کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جو بالا خانوں کے وجہ سے، بالا خانے اللہ رب العزت بدلے کے طور پر دیں گے، یجزون بدلے میں دیں گے، الغرفۃ بالا خانے، بما صبروا بسبب ان کے صبر کرنے کے، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہ ملیں گے ان بالا خانوں میں تحیۃً تحفوں کے ساتھ، وسلاما اور سلام کر کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقر و مقامہ بہترین ہے وہ قرار کی جگہ اور وہ مقام۔ قل ما یعبأ بکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے پرواہ، بکم تمہاری، ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم اگر تمہاری پکار نہ ہوتی، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً تم نے